سوچو، صبح تمہاری آنکھ کھلتی ہے لیکن تمہارے گھر کے باہر کوئی سڑک نہیں، کوئی بازار نہیں، کوئی لوگ نہیں، صرف پانی، گہرا، خاموش اور بے انتہا پانی۔ جہاں کل تک دنیا کا سب سے امیر شہر تھا، آج وہاں صرف سمندر ہے۔ اور سب سے عجیب بات، کسی کو نہیں پتا کہ وہ شہر واقعی موجود تھا بھی یا وہ صرف انسانی تاریخ کی سب سے خوبصورت کہانی تھی۔ تاریخ میں ہزاروں کہانیاں لکھی گئیں، کچھ سچ ثابت ہوئیں، کچھ وقت کے ساتھ بھلا دی گئیں، لیکن ایک کہانی ایسی بھی ہے جو نہ کبھی پوری طرح سچ ثابت ہو سکی اور نہ ہی پوری طرح جھوٹی۔ اٹلانٹس، ایک نام جس نے سائنٹسٹس کو بھی الجھا دیا، ہسٹورینز کو بھی اور عام لوگوں کی امیجینیشن کو بھی۔ آج بھی ہر سال نئی ایکسپیڈیشنز نکلتی ہیں، نئی ڈاکیومنٹریز بنتی ہیں، نئے میپس اینالائز کیے جاتے ہیں، مگر جواب آج بھی وہی ہے: اٹلانٹس کہاں ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اٹلانٹس کا نام سب سے پہلے کس نے لیا۔ ہم تک اٹلانٹس کی کہانی کسی ایکسپلورر نے نہیں پہنچائی، کسی کنگ نے نہیں، کسی سولجر نے نہیں، بلکہ ایک فلسفر نے۔ اس کا نام تھا پلیٹو، جسے دنیا تاریخ کے سب سے عظیم فلسفرز میں شمار کرتی ہے۔ لیکن اس نے اٹلانٹس کا ذکر کسی ہسٹری بک میں نہیں لکھا، بلکہ اپنی دو ڈائیلاگز تیمیس اور کریٹیس میں کیا۔ اس کے مطابق ہزاروں سال پہلے سمندر کے اس پار ایک ایسی سویلائزیشن تھی جو دولت، سائنس، آرکیٹیکچر اور ملٹری طاقت میں اپنے وقت کی تمام سویلائزیشنز سے آگے تھی۔ لیکن اگر پلیٹو نے یہ سب لکھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس نے یہ سب خود دیکھا تھا؟ نہیں۔ پھر یہ کہانی اس تک پہنچی کیسے؟ پلیٹو کے مطابق یہ کہانی اس تک سیدھا نہیں آئی۔ اس نے لکھا کہ یہ روایت اس کے بزرگوں تک مصر کے کچھ پروہتوں سے پہنچی، یعنی ایک کہانی جو نسلوں سے گزرتی ہوئی اس کے قلم تک پہنچی۔ لیکن یہیں سے پہلا ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ واقعی اتنی عظیم سویلائزیشن تھی تو پھر اس کا ذکر کسی اور پرانی تہذیب میں کیوں نہیں ملتا؟ نہ روم، نہ بیبلون، نہ چائنا، نہ انڈس ویلی، صرف پلیٹو۔ لیکن کیا صرف اس لیے کہ دوسری جگہ ذکر نہیں ملتا ہم اٹلانٹس کو جھوٹا قرار دے دیں؟ یا ابھی تصویر کا صرف آدھا حصہ ہمارے سامنے ہے؟ زیادہ تر لوگ اٹلانٹس کو صرف ایک شہر سمجھتے ہیں، لیکن پلیٹو کے مطابق اٹلانٹس صرف ایک سٹی نہیں تھی، وہ ایک امپائر تھی جس کے پاس بہترین پورٹس تھے، شاندار محل تھے، نیلون اور کنالز کا نظام تھا، زرخیز زمین تھی اور ایک ایسی نیوی جس سے اس زمانے کی بہت سی قوتیں ٹکرانے سے گھبراتی تھیں۔ اگر یہ ڈسکرپشن سچ ہے تو اٹلانٹس اپنے وقت کی سپر پاور ہو سکتی تھی، لیکن ہر سپر پاور کی طرح اس کہانی میں بھی ایک موڑ آنا تھا۔ ہر عظیم سویلائزیشن دو چیزوں سے پہچانی جاتی ہے، اپنی ترقی سے یا اپنی تباہی سے۔ اٹلانٹس کے ساتھ شاید دونوں ہوا، لیکن اگلا سوال سب سے خطرناک ہے، آخر اٹلانٹس اتنی طاقتور بنی کیسے؟
اور اس کی تباہی کا اصل سبب کیا تھا۔ آنکھیں بند کرو اور سوچو، تم ایک پرانے جہاز پر کھڑے ہو، سمندر بالکل پرسکون ہے، لیکن اچانک دھند کے پیچھے کچھ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ پہلے بلند دیواریں، پھر سنہری عمارتیں، پھر ایک بہت بڑا بندرگاہ، اور پھر دنیا کا سب سے شاندار شہر اٹلانٹس۔ لیکن جو چیز اٹلانٹس کو مشہور بناتی ہے وہ صرف اس کی خوبصورتی نہیں تھی بلکہ اس کی ترقی تھی۔ پلیٹو کے مطابق اٹلانٹس کی پلاننگ بہت منظم تھی۔ شہر کے درمیان گول دائرے کی شکل میں کینال اور زمین کے حصے تھے۔ بندرگاہ، محل، مندر اور رہنے کی جگہ سب ایک نظام کے مطابق بنائے گئے تھے۔ کہتے ہیں یہاں کے لوگ انجینئرنگ اور سمندری سفر میں بہت ماہر تھے۔ لیکن یہاں ایک ضروری بات سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ تمام ڈیٹیلز ہمیں پلیٹو کی رائٹنگ سے ملتی ہیں۔ آرکیولوجسٹس کو اٹلانٹس کا کوئی یونیورسلی ایکسیپٹڈ فزیکل سٹی آج تک نہیں ملا۔ یعنی کہانی بہت دلچسپ ہے لیکن ثبوت کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ پھر بھی اگر اٹلانٹس صرف کہانی تھی تو پلیٹو نے اتنی ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن کیوں دی؟ ہر بڑی سویلائزیشن کی طرح اٹلانٹس بھی صرف خوبصورت نہیں تھی، وہ امیر بھی تھی۔ اس کے پاس زرخیز زمین، قیمتی دھاتیں، سمندری تجارت اور طاقتور نیوی ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ جتنی دولت اتنی طاقت، جتنی طاقت اتنا غرور۔ پلیٹو کے مطابق شروع میں اٹلانٹس کے حکمران انصاف پسند تھے، لیکن وقت کے ساتھ دولت اور قدرت نے انہیں بدل دیا۔ انہوں نے دوسری زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ طاقت اس کا مقصد بن گئی اور تاریخ گواہ ہے جب کوئی قوت خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگتی ہے اس کا امتحان ضرور ہوتا ہے۔ کیا اٹلانٹس کا بھی ہوا؟ یہاں سے ایکسپرٹ کی رائے دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ پلیٹو نے اٹلانٹس کو ایک مورل لیسن کے طور پر لکھا، یعنی ایک کہانی انسانی غرور کے خلاف ایک مثال تھی۔ لیکن دوسرے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ہر کہانی کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اٹلانٹس کسی اصلی جگہ سے انسپائر ہوئی ہو، مگر اگر ایسا ہے تو وہ جگہ تھی کہاں؟ اب تک ہم نے اٹلانٹس کی کہانی سنی، اس کی ترقی دیکھی، اس کی دولت دیکھی اور اس کا غرور۔ لیکن اب وہ لمحہ آنے والا ہے جس نے اس سویلائزیشن کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھ دیا۔ کہتے ہیں صرف ایک دن اور ایک رات میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوا تھا یا اس تباہی کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی ہے؟ سوچو، صبح کا وقت ہے، اٹلانٹس کے بازار ہمیشہ کی طرح آباد ہیں، بندرگاہ پر جہاز آ رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں کہ چند گھنٹوں کے بعد یہ سب صرف یاد بن جائے گا۔ پھر زمین بالکل ہلکی سی لرزتی ہے، لوگ رک جاتے ہیں، کسی کو لگتا ہے شاید معمولی زلزلہ ہے، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ پلیٹو لکھتا ہے کہ اٹلانٹس ایک ہی دن اور ایک ہی رات میں سمندر کے نیچے چلی گئی، بس اتنا ہی۔ کوئی ڈیٹیل آئی وٹنس اکاؤنٹ نہیں، کوئی سروائیور کی کہانی نہیں، کوئی لسٹ نہیں،
کہ کتنے لوگ مرے، صرف اتنا کہ ایک عظیم سویلائزیشن غائب ہو گئی۔ لیکن یہاں سے انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں اگر کوئی بہت بڑا آئس لینڈ یا کوسٹل سویلائزیشن تباہ ہوئی ہو تو اس کے پیچھے کچھ ممکن اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے زلزلہ، تسونامی یا والکینک ایرپشن۔ یہ تینوں چیزیں تاریخ میں کئی مرتبہ پوری بستیاں مٹا چکی ہیں۔ لیکن کیا اٹلانٹس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا؟ یہاں سے ہم پہنچتے ہیں ایک گریک آئس لینڈ جس کا نام ہے سینتورینی، تقریباً 1600 BC کے قریب۔ یہاں انسانی تاریخ کے سب سے بڑے والکینک ایرپشنز میں سے ایک ہوا۔ اس ایرپشن میں راکھ، تیز لہریں اور تباہی کا ایسا سلسلہ پیدا کیا جس کا اثر دور دور تک محسوس ہوا۔ کچھ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ پلیٹو کی اٹلانٹس کی کہانی شاید اسی یا کسی ملتی جلتی ریئر ڈیزاسٹر سے انسپائر ہوئی ہو، لیکن یہ صرف ایک تھیوری ہے۔ سب ایکسپرٹس اس سے متفق نہیں۔ اگر سینتورینی ہی اٹلانٹس تھی تو پھر پلیٹو کے دیے ہوئے وقت اور جگہ کی ڈیٹیل میچ کیوں نہیں کرتے؟ کچھ ڈیٹس الگ ہیں، کچھ ڈسکرپشنز الگ ہیں، اور سب سے بڑی بات، اٹلانٹس کی جو لوکیشن پلیٹو بتاتا ہے وہ سینتورینی سے مختلف لگتی ہے۔ یعنی ہمارے پاس تھیوری ہے لیکن فائنل پروف نہیں۔ یہاں سے کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اٹلانٹس واقعی موجود تھی، کچھ کہتے ہیں صرف کہانی تھی، لیکن ایک تیسرا گروپ بھی ہے جو مانتا ہے کہ پلیٹو نے مختلف حقیقی ڈیزاسٹرز اور سویلائزیشنز کو ملا کر ایک سمبولک سٹوری لکھی، اور شاید اسی لیے 2000 سال بعد ہم اس کے جواب نہیں ڈھونڈ پائے۔ اب تک ہم نے اٹلانٹس کی ترقی دیکھی، اس کی دولت دیکھی، اس کی ممکن تباہی دیکھی، لیکن سب سے بڑا سوال ابھی باقی ہے۔ کیا کسی نے اٹلانٹس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ کیا سمندر کے نیچے آج بھی کوئی شہر چھپا ہو سکتا ہے؟ یا ہم صرف ایک ایسی کہانی کا پیچھا کر رہے ہیں جو کبھی حقیقت تھی ہی نہیں؟ 2000 سال گزر چکے ہیں، سلطنتیں اٹھ کر گر گئیں، نئے ملک بنے، سائنس نے چاند تک سفر کر لیا، لیکن اٹلانٹس کی تلاش آج بھی جاری ہے۔ ہر سال ریسرچرز، ہسٹورینز، مرین آرکیولوجسٹ اور ایکسپلوررز سمندر کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، کبھی میڈیٹرینین، کبھی اٹلانٹک اوشن، کبھی سربین، کبھی کریبین۔ ہر ایکسپیڈیشن ایک ہی امید کے ساتھ نکلتی ہے، شاید اس بار ہم اٹلانٹس ڈھونڈ لیں۔ انسانی تاریخ میں سمندر کے نیچے بہت سی پرانی بستیاں ملی ہیں، کچھ شہر جو زلزلوں کے بعد ڈوب گئے، کچھ بندرگاہ جو سمندر کی سطح بدلنے سے پانی کے نیچے چلی گئی، لیکن اب تک کوئی بھی ڈسکوری اٹلانٹس کو فائنل طور پر پروو نہیں کر سکی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیبیٹ آج بھی زندہ ہے۔ یہاں ہمیں 3 تھیوریز بھی ملتی ہیں۔ تھیوری نمبر 1، اٹلانٹس واقعی موجود تھی، لیکن وقت اور سمندر نے اس کے نشان مٹا دیے۔ تھیوری نمبر 2، اٹلانٹس صرف پلیٹو کی ایک سمبولک کہانی تھی، ایک ایسی مثال جو انسانی تکبر کے انجام کو سمجھنے کے لیے لکھی گئی۔ تھیوری نمبر 3، اٹلانٹس نہ پوری طرح حقیقت تھی نہ پوری طرح افسانہ۔ ہو سکتا ہے پلیٹو نے
मुख्तलिफ रियल सिविलाइजेशंस, नेचुरल डिजास्टर्स और पुरानी रवायतों को मिलाकर एक कहानी लिखी हो। लेकिन एक सवाल जो शायद इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर एटलांटिस कभी थी ही नहीं तो फिर 2000 साल बाद भी दुनिया उसे भूल क्यों नहीं पाई? क्यों हर जनरेशन उसे दोबारा ढूंढने निकल पड़ती है? शायद जवाब एटलांटिस में नहीं, जवाब इंसान में छुपा है। हम हमेशा उन चीज़ों की तरफ खींचते हैं जो अधूरी रह जाती हैं, जो सवाल जवाब नहीं देते। एटलांटिस सिर्फ एक गुमशुदा शहर का नाम नहीं, वो इंसान की उस ख्वाहिश का नाम है जो हमेशा सच की तलाश में रहती है। हो सकता है कल कोई नई डिस्कवरी हो सकता है एटलांटिस कभी ना मिले, लेकिन जब तक समंदर की गहराइयों में राज मौजूद हैं, तब तक एटलांटिस की कहानी जिंदा रहेगी। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक जो दुनिया जानती है और एक जो सायों में छुपा होता है। मैं हूँ शैडो क्रॉनिकल्स और ये था एटलांटिस का राज।